نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے، ہاکذا، جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں اپنے اشارہ کریں۔ تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ہمیشہ کا ساتھ دینے کے لیے یتیم کی کفالت بڑی ضروری ہے۔ اب یتیم کی کفالت کے کئی درجے ہیں، کئی اس کے معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کسی یتیم خانے کو پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن اس سے آگے کے درجے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، ملنے والوں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں طرح تلاش کریں کوئی یتیم، اس کا خیال کریں۔ وہ اصل یتیم کا خیال رکھنا ہے۔ کسی ادارے کو ماہانہ یتیم کے لیے ڈونیشن دے دینا، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات، اگلی بات اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک گھر ہے، والد صاحب ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں کی شادیاں ہیں، چاروں کی اولادیں ہیں۔ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا جوانی میں والد کی موجودگی میں، اوپر والد موجود ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب باقی 3 بھائی کیا کرتے ہیں ان یتیموں کے ساتھ؟ ہم ذرا دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ظلم کی داستانیں کتنی ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ جی اس کی وراثت ختم، اور واقعی ختم ہے شریعت کے ملک میں۔ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پوتے کی وراثت تو نہیں بنتی ہے، تو فوری طور پر یہ والا فتویٰ لا کے اس بیوہ کو اور بچوں کو گھر سے نکالنے کا، دور کرنے کا، اور ہر طریقے سے ان کو پیچھے کرنے کے ہم سارے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے فتوے لے آتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کبھی یہ سوچا ہے کہ باپ کے پاس 1/3 میں اختیار بھی ہے؟ خود اس باپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ میرا جوان بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا، پوتا پوتی کے لیے 1/3 میں سے کچھ لکھ لوں؟ 1/3 کدھر گیا؟ صلہ رحمی کدھر گئی؟ ہمارا امتحان کدھر گیا؟ ہم تو فیل ہو گئے نا، شریعت کے پردے میں رہتے بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور غور کیجیے، میں خود بھی تو جا سکتا تھا، بندہ یہ سوچے میں بھی تو مر سکتا تھا۔ 4 بھائی میں ایک گیا نا، تو باقی بھی تو کوئی جا سکتا تھا، وہ رہتا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہو؟ میرے مرنے کے بعد میرے والد میری اولاد کے ساتھ کیا کریں؟ میرے بھائی اپنے بھتیجوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان ساری چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو یتیموں کا خیال کر کے تھوڑی سی یہاں پہ قیمت ادا کرنی ہے، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا پڑوس حاصل کرنا ہے۔